مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، عطار نے دکھایا مدنی مذاکرے میں، عطار نے دکھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے اعتکاف سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا اچھا ہے. چاہے تو مادری زبان میں ہی کہنے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا. اور جو سنت اعتکاف 10 دن تک کیے ہوئے ان کو نفل اعتکاف کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ سارا سال ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو غیر معتکف ہیں ان کے لیے اس وقت بھی یہ کارآمد ہے کہ جب تک مسجد میں رہیں چاہے ایک منٹ کے لیے رہیں اعتکاف کی نیت کر لیں تو ثواب ملتا ہے. مسجد بیت میں ساری بہنیں بھی اسی طرح نیت کر سکتی ہیں اعتکاف نفل اعتکاف کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں تھی مسجد میں اعتکاف افطار کا وقت ہو گیا نیت کریں افطار کر لیں. بغیر نیت کے نہیں کر سکتے. تاہم بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے نیت کر کے اس میں کچھ ذکر و درود کر لیں. اس وقت کی نماز پڑھ لیں یا تلاوت کچھ کر لیں. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل پڑھ لیں. کم از کم 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بھلے آپ افطار کریں. نیت ہو ثواب کے لیے اعتکاف کی. اور اسلامی بہنوں کے لیے مسجد جو ان کی مسجد بیت ہوتی ہے اس میں نفل اعتکاف تو ہو جاتا ہے لیکن کھانے پینے کے لیے نفل اعتکاف ضروری نہیں ہے. بغیر نیت کے بھی کھا پی سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائمز رحمت بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین نماز عصر پڑھ کر جمع ہیں. آج 24واں روزہ ہے. اعتکاف کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بادشاہ کرتا اپنے کہے پر بے جا ضد کرتا نہیں. بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ کرنا تھا کہ یہ جو میت کو دفناتے ہیں باکس کے اندر لکڑی کے بغیر کسی وجہ کے ویسے کسی کو دفنا دیتے ہیں لکڑی کے باکس پہ, یہ دفنانا جائز ہے؟ سنت نہیں ہے یہ.
چٹائی بچھانے کا. دیکھ کر بتائیں گے انشاءاللہ. جب تک اور کوئی سوال. حضرت صاحب کی خدمت میں گزارش عرض ہے کہ جب گھر میں میت ہو جاتی ہے، جس جگہ میت کو نہلایا جاتا ہے، تو وہاں کہتے ہیں کہ 40 دن تک روشنی کرنی چاہیے، دیا جلانا چاہیے مغرب کے بعد، اور تیجے والے دن 13.5 کلو چنے ہونے چاہیے. جب 40ویں کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں کہ صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھیں اور 7 قسم کا کھانا پکائیں، میت کی روح گھر پہ آتی ہے. تو اس کے حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی کیجیے، اور آپ ہمارے لیے دعا بھی کر دیجیے. میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دے اور سب شریعت و سنت کے مطابق ہو. یہ جو آپ نے بتایا نا، سب مطلب عوام کے اپنے حساب کتاب ہے. ایسا کوئی شرن نہیں ہے کہ روزانہ مغرب کے بعد دیا بتی کی جائے تو صبح سے اٹھ کر تیجے والے دن 7 قسم کے کھانے پکائے جائیں. یہ سب زبردستیاں ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایصال ثواب کے لیے 7 قسم کے پکائیں یا 100 قسم کے پکائیں، اپنے پیسوں سے ہو، میت کے پیسوں سے نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں پکانے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ تابوت لکڑی کا صندوق جس کا سوال ہوا تھا، تو بہار شریعت میں، بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 843 843 مسئلہ نمبر 6، تابوت کہ میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کریں، یہ مکروہ ہے مگر جب ضرورت ہو. مثلا زمین بہت تر ہے تو حرج نہیں. اور اس صورت میں تابوت کے مصارف یعنی تابوت کا جو خرچہ ہے اس میں سے لیے جائیں جو میت نے مال چھوڑا ہے. یہ وہ اس صورت میں کہ جب ضرورت ہے، جیسے پانی ہے اس میں قبر میں نکل آتا ہے، تری ہے، تو ایسی صورت میں لکڑی کے صندوق کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ اپنے ایک اور مسئلہ نمبر 7، اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ کہ اس میں مٹی بچھا دیں. تابوت کے اندر ضرورتاً جو اجازت ہے جس صورت، تو اس میں بھی سنت یہ ہے کہ اس تابوت میں مٹی بچھا دیں اور داہنے بائیں خام یعنی لیفٹ رائٹ کچی اینٹیں لگا دیں اور اوپر کہگل کر دیں، یعنی مٹی کی لپائی. غرض یہ کہ اندر کا حصہ مثل لحد ہو جائے، یعنی اندر کا حصہ مثل لحد کے وجہ نا، جو قبر کی قسم 2 طرح کی قبر ہوتی ہے، تو لحد کی طرح ہو جائے. اور لوہے کا تابوت مکروہ ہے، اور قبر کی زمین نم ہو تو دھول بچھا دینا سنت ہے. اگر مٹی میں نمی ہے تو اور دھول ڈال دے تاکہ یہ نمی کو جذب کر لے. تری ہو پانی کی تب یہ تابوت کی اجازت ملے گی، اور اس طرح مطلب اس کو کرنا ہے. لیکن اس طرح کو کبھی کرتے کسی کو دیکھا نہیں ہے. وہ تابوت کا بھی لگتا ہے رواج ہے اور لوگ سمجھتے ہیں تابوت ضروری ہے. یہ تابوت ظاہر ہے کہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہوگا. اب باہر سے آتی ہے وہ تو تابوت میں رکھتے ہیں، تدفین کا رواج نہیں ہے تابوت میں. یہاں تو ہاں یہ بنتا بھی بہت مہنگا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ یہاں سے لے جاتے ہیں نا، جیسے پنجاب لے جائیں گے، سرحد لے جاتے ہیں، خیبر پختونخوا لاشیں تابوت میں لے جاتے ہیں. پیارے میرے اہل سنت، میں آپ کو نماز، قرآن پاک کی تلاوت، روزوں اور درود پاک کا تحفہ پیش کرتی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا چھوٹے بچے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ تو ایصال ثواب کرنے سے پہلے پوچھنا تھا، آپ نے کر دیا، جزاک اللہ.
ایصال ثواب بچے کر سکتے ہیں کہ بچے کی نیکی مقبول ہے، اور ایصال ثواب کرنے میں کوئی خرچ تو ہوتا نہیں ہے، بچہ خرچ نہیں کر سکتا اپنا مال، خوشی سے بھی رائے خدا میں اپنا مال خرچ نہیں کرے گا بچہ، نہ کسی کو تحفہ دے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نیکیاں ایصال ثواب کر سکتا ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں سے دعائیں کرواتے ہیں، شاید ہم میں سے یہاں جتنے بھی ہیں، کس کس کے گھر میں بچے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، کیا یہ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہوتے ہیں تو شرارتی بہت ہوتے ہیں، تو کیا ان سے دعا کروا سکتے ہیں کہ یہ صرف ہماری بس وہ کہ جیسے ہمارا بچہ ہے یا ہمارا ہی بچہ ہے تو بیٹا دعا کر دو ابو بخشے جائیں، بیٹا دعا کر دو، تو یوں گھر میں بچے سے دعا؟ چھوٹے باپ کا بنے گا کون یار؟ سیدنا اسلام مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں بچوں کو کہتے تھے، بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، آپ تو بخشا ہیں اللہ کی رحمت سے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یقینی طور پر جنتی ہیں، پھر بھی دعا کرواتے تھے۔ تو میں اور آپ کس گنتی میں، کس کھاتے میں ہم لوگ؟ میں تو بہرحال جب ہو سکتا ہے بچوں سے دعائیں کروا لیتا ہوں، میرے پاس بھی تو بچہ ہے نا، میں ریکارڈنگ بھی کرتا ہوں۔ جب یہ رمضان شریف میں الحمدللہ ابھی تک تو ناغا نہیں ہوا، رات کو میں ریکارڈنگ کرتا ہوں مدینہ مذاکرے کے بعد، کافی جمع ہو جاتے ہیں تعزیتی پیغامات، بیماروں کے، مریضوں کی دعاؤں کے وغیرہ وغیرہ، تو حتی الامکان کو ساتھ رکھتا ہوں۔ وہ آمین کہتے ہیں، حسن رضا جو ہے نا، اسی کے اس بچے کی آمین سے کسی کا کام ہو جائے۔ ہم لوگوں نے تو گناہوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، بچے کا گناہ نہیں ہوتا، کیوں بچے کی دعا جو ہے نا یہ ہم لوگوں کی دعا سے تو زیادہ اہمیت رکھتی ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے۔ میں کرواتا رہتا ہوں دعا کہ بولو باپا یا اللہ باپا کو بخش دے، بولتے ہیں بچے۔ یہ توجہ بہت اچھی ہے، اصل میں دوسروں کے بچوں سے ابھی دعا کا کروانے کا ایک ہوتا ہے، اپنے گھر کے بچے ان کی طرف دعا کرانے کے لیے توجہ دلانا، یہ واقعی ایک آسان یہ میں نے عمل ہے۔ سوال کیا بھی مفتی صاحب، اس لیے کہ میں اپنے گھر کے بچوں سے، امیر سنت کو بچے تو دیکھتا کئی ہے رہتا نا، جب موقع ملتا ہے کبھی ایسا ذہن میں آتا ہے دعا کروا لیتا ہوں، کروانی چاہیے، بھلے شرارتی تو کیا ہم کون سے، یہ شرارتی ہے لیکن اس کے گناہ لکھے نہیں جا رہے، ہم کرتے ہیں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں، ہم زیادہ مجرم ہیں، یہ تو مجرم ہی نہیں ہے بچہ، تو یوں دیکھو تو اللہ اللہ کرتا ہے، کبھی درود شریف پڑھتا ہے، کبھی نعت پڑھتا ہے، اس کی نیکیاں تو ڈھیر جمع ہو رہی ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہوں، بالکل گھر کے بچوں سے دعا کروایا کریں۔ تو ابھی یہ جا کر اپنے گھر کے بچوں کو بولیں گے کہ بیٹا دعا کرو آپ کے ابو کے اعتکاف قبول ہو جائے، آپ کی بھائی کی مغفرت ہو جائے، یہ کرائیں گے؟ اب کیا یوں کرانی چاہیے، یہاں سے بھی کرواتے، اب تو کمیونیکیشن آسان ہے، کہاں مطلب یہ نہیں کرتے ہوں گے فون، بچوں سے ہی بات بھی تو ہوتی ہوگی اپنے بچوں سے، ان میں کئی بار ہو سکتا ہے بات تو کرتے ہوں گے، وہ تو شکایت وہ بھی ہوتی، کروا لیں۔ وہ تو ماں شکایت کرتی ہوگی نا، اس کو ذرا فون لو، اس کو ذرا سمجھاؤ، آپ تو اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہو، میرا جینا مشکل کیا ہوا ہے، یہ وہیں سے بیچارے کو پٹکار پڑتی ہوگی، تو اللہ پاک رحم کرے۔ تو یہ میں نے چونکہ امیر سنت کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں بچوں سے دعائیں کرواتے ہیں، ہم ان سے دعائیں کرواتے، اللہ کا شکر ہے، مگر یہ ہم سچی بات ہے تربیت کی بھی کافی اس میں چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم اپنے گھر کے، ہمارے گھر کے بچے بھی بچے ہی ہیں، تو ان سے بھی دعائیں کروانے کا کوئی سلسلہ شروع ہو تو بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کے اندر شاید اس میں شرافت اور نیکی کا کوئی جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ مجھ سے میرے بڑے دعا کرواتے ہیں نا، دعا کرواتے ہیں، تو ہے کوئی نیت بنتی ہے بچوں سے دعا کروانے کی، خالی پڑوسیوں کے بچوں سے کروائیں گے؟ اللہ، میں تو بچوں سے دم بھی کرواتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں، آپ اور میں نفع بھی اٹھاتا ہوں دم کروا کے، کیونکہ ان میں گناہ نہیں ہے، بولا پڑھ اللہ 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 بول کے مجھے دم کر دو، وہ دم کر دیتے، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کے دم کر دو،
یہ کر دیتے ہیں. تو میں نے کبھی کبھی اپنے دردوں میں مرضوں میں کمی پائی ہے الحمدللہ. یہ مت اپنا اعتقاد ہو. اللہ اور رسول کے نام میں برکت نہیں ہوگی تو کس کے نام میں برکت ہوگی؟ پھر ایسی زبان سے ہم یہ اللہ کا نام ان سے نکلوائیں کہ جس زبان نے گناہ نہیں کیا، صاف ستھری ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بچہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے نا، ہم گناہ گار ہیں. کیوں؟ مطلب آپ بھلے بچہ نیک تو بنے گا، ہم تو پہلے نیک بن جائیں. ہم نیک بنیں گے تو بچہ نیک بنے گا نا پیچھے. تو حالت تو یہ ہے. تاہم ایک ہے مسلمان کا بچہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو کتنی رونق ہوتی ہے بچے کی. گھر میں بچہ ہوتا ہے، باپ تھکا ہارا آئے گا، بچہ بھاگ کے ابو کہ لپٹے گا تو تھکن دور ہو جائے گی، ہم غلط ہو جائیں گے، سکون مل جاتا ہے. بچہ بچہ ہے، اس سے دعا کروایا کریں. یہ آپ کا شاید مزاج یا آپ کو دیکھ کر کسی کا مزاج ایسا، مطلب مجھے ایسی معلومات ہے کہ اگر یہ بچہ باپ جیسے دھوپ میں کام کاج سے واپس آیا ہے نا، تھکا آ رہا تھا، سیڑھیاں چڑھ کر سانس پھولی ہوئی ہے، جیسے ہی دروازہ کھولا، جیسے بچہ بھاگ کر آئے، بیٹا ابھی تو ہٹو یار، ابھی تو آیا ہوں، کیا چپک رہے ہو، بعد میں بات کریں گے، اس کو ہٹاؤ یار، مطلب آ کر بیٹھنے تو دیا کرو، دو پانی تو پینے دو، آ کر یوں چپک جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو یہ کسی کی تھکن اترتی ہے، اور شاید کسی کو یہ لاکھوں میں کوئی باپ ہوگا ایسا. ایسا نا. اب بھائی آپ جو نہیں، عام طور پہ یہ بیٹھے ہوئے جس کو بھی، جس کی اولاد ہے نا، چھوٹا بچہ ہمک کر یہ لڑکھڑاتا ہوا بھاگ کر ابو ابو کر کے آئے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ابو تو جھاڑ دے گا، ابھی تو آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں. میرے خیال میں ایسا کوئی مطلب دل کی جگہ بوٹی نہیں ہوگی، پتھر ہوگا تو کرتا ہوگا. ورنہ یعنی کہ دل والا، جس کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، دل ہے، جس کے سینے میں رحم ہے، وہ کبھی اپنی اس طرح اولاد کو بڑی منتیں کر کے دعائیں مانگ کر تو بچہ ملا یار، اور اب اس کو یوں جھاڑتا رہے گا. یہ سمجھ میں آ نہیں رہا میری کہ کوئی باپ ایسا کرتا ہو، نہ کبھی دیکھا میں نے. باپ نے کوئی دیکھ لیا ہوگا، خواب تو نہیں دیکھا تھا. نہیں حضور، بس آپ نے جو کلمات بیان کیے نا، وہ یہ ٹھیک ہے بھائی، سینے میں دل ہی ہونا چاہیے نا، ہاں، پتھر نہیں ہونا اور چاہیے پتھر نہیں ہونا اولاد کے چاہیے، لیے اور بھی. بچے یوں آئے تو یوں خوشی سے لپٹے تو تھکن اترنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، مزہ نہ بھی آئے بالفرض، بعض اوقات آدمی کا موڈ ہوتا ہے، تب بھی اس کو جھاڑنا نہیں ہے. وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آیا ہی پیار میں. اب پیار بیچارہ کر رہا، اس کو ایک دم بیچارے کا دل توڑ کے رکھ دے ننھا سا، تو یہ کیسے ہوئے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. معرفت الہی کیسے حاصل ہو؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. روحانیت سے کیا مراد ہے اور کون لوگ روحانیت پا لیتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. معرفت یعنی اللہ پاک کی پہچان. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا. یہ حدیث پاک ہے. تو ہم مطلب یہ کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اس کا قرب حاصل ہو، نزدیکی حاصل ہو، اس طرح کے نیک کام بجا لائیں. اپنی نیکیوں کو اخلاص سے مزین کریں، زینت دیں کہ ہمارا جو بھی نیک کام ہو وہ اخلاص پر مبنی ہو. اخلاص بہت کم ہے، ریا بہت، یعنی کہ ریا جو ہے نا چونٹی کی چال سے بھی باریک چال سے چل کر وہ عمل میں داخل ہو جاتا ہے. یوں مطلب یہ کہ مخلص بندہ جو ہے نا، یہ بننا ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس میں بھی پوری جد و جہد کرنی، دعائیں کرنی کہ یا اللہ مجھے اخلاص دے دے. بندہ سمجھتا ہے بعض اوپر اوپر سے کہ میں بڑا مخلص ہوں، بلکہ تو خط میں بھی لکھتے ہیں آپ کا مخلص، لکھتے مرضی ان کی. جو اپنے آپ کو مخلص کہتا ہے اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. کیوں کوشش کرتے رہیں کہ یہ درجہ جو ہے معرفت کا، یہ ظاہر ہے کہ عام ہر ایک کو ملتا نہیں ہے. جب اللہ پاک کا کسی پر خاص کرم ہو جائے
اور وہ کوشش بھی کرتا رہے. اصل تو کرم سے ہوگا اور اللہ پاک اپنی معرفت اس کو عطا کر دے. تو جب اس کو کسی کو معرفت مل جائے گی، عارف الہی بن جائے گا، ہے نا، عارف باللہ بن جائے تو اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوگی. ہمارا تو نام عارف ہوتا ہے، پہچاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا. لیکن اب وہ عارف بھائی کتنے نیک ہوتے ہیں، کتنے پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. نام شریف ہوتا ہے لیکن چھٹا ہوا بدماش باز ہوگا تو وہی ہوتا ہے علاقے کا. جو ہم لوگ ہیں نام کے، اللہ پاک ہمیں کام کے بنا دے، اس میں با مسمہ بنا دے. جیسا نام ہو ایسے ہی کام بھی ہمارے ہوں. کاش اس طرح یہ کہ روحانیت بھی معرفت مل گئی، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا اور ہم مخلص بندے بن گئے، تو ہمارے اندر خود ہی روحانیت بھی آ جائے گی. ہمارا عبادت میں دل لگے گا. دوسرا کوئی ہمارے قریب آئے گا تو اس کو بھی ایک روحانی یعنی قلبی سکون حاصل ہوگا اور اس کو نیکی کا جی چاہے گا. ورنہ ہماری حالت یہ کہ ہمارے جو قریب آئے نا تو وہ نیکی کرتا بھی ہو تو شاید وہ غفلت کا شکار ہو جائے. روحانیت جب ہمارے اندر ہوگی تو اگر کوئی کوئی غافل آئے گا بھی تو ہمارے قرب کی اس کو ایسی برکت ملے گی کہ اس کا نیکی کی طرف رجحان بڑھے گا، نیکی طرف مائل ہوگا. لیکن یہ کہ خود کو یہ نہیں سمجھے کہ میرے اندر اب یہ کمال ہے کہ جو میرے پاس آئے گا وہ نیک بن جائے گا، تو پھر مطلب یہ کہ کام خراب ہو جائے گا. ایسا سوچے نہیں. ویسے ہی مطلب یہ کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں ایسی کشش رکھتا ہے، اس کی برکت سے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں مرقات المفاتیح میں، نفسانی خواہشات کا اندھیرا کبھی گناہوں کے ایسے اندھیروں کی جانب لے جاتا ہے جو کہ معرفت اور کامل نور ایمان کے چھن جانے اور اندھیری قبر میں اتر جانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات قیامت کے اندھیروں کی طرف لے جانے کا باعث بھی بن جاتے ہیں، جن میں بعض سے بعض زیادہ ہولناک ہیں. تو یوں گناہوں سے بچنا ضروری ہے. خالی اب طرح طرح کے گناہ کرتے رہے اور مطلب یہ کہ اتنی سی داڑھی رکھے اور صوفی صاحب مشہور ہو جائے، روحانی شخصیت بن جائے. اب کئی روحانی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں اس طرح، یا روحانی شخصیات ہیں یا شیطانی شخصیات ہیں یا جو بھی ہے. یہ مطلب کہیں روحانیت لینے کے لیے ادھر ادھر جاننا نہیں ہے، سوچ سمجھ کے جانا. ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی چلا جائے. حالات بہت خراب ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ عاشقان رسول کی یہ سنت و بری تحریک جو کھلی کتاب کی طرف طرح ہے، یا کوئی دعوے اور یہ مطلب نہیں ہے. یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے کہ بے نمازی آ کر نمازی بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، آپ کے سامنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، دین کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا، گناہوں سے نفرت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. آپ کو سب جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تو اب جب ایک آپ کو ایسا مقام مل گیا، ایسا ماحول مل گیا کہ جہاں نیکیوں کی رغبت ملتی ہے، نمازوں کی طرف رجحان بڑھتا ہے ہمارا، تو اب اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر آپ جائیں، کیونکہ دکانیں جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں. کئی انسانوں کی اتنی پہچان نہیں ہے نا، اتنی معرفت ان مانو کر نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں پہچان کھرے کھوٹے کی کہ کون اچھا ہے کون کھوٹا ہے. تو طرح طرح کے لوگ ہیں، عقیدے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، عمل کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، خالی دکھاوے ہوتے ہیں. اس میں کئی لوگ بیچارے پھنس جاتے ہیں اور بعد میں پھر یہ کہ کچھ کا کچھ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اگر یہاں رہیں گے تو مجھے آمدنی نہیں ہونی مالی اعتبار سے. میں تو ویسے دعویٰ کرتا ہوں نا کہ میں تو مالدار آدمی ہوں، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہی کب ہے. مجھے دیا بھی نہ کرے کوئی پیسے، واقعی میں بولتا ہوں میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. تو الحمدللہ میں بہت بڑا امیر و کبیر ہوں. مجھے مطلب کہ آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے. میرا مال آپ ہے، میری دولت آپ ہے. آپ نمازی بن جائیں یہ میری بہت بڑی دولت ہے.
آپ سنتوں کے پابند بن جائے، میری بہت بڑا خزانہ ہے، مجھے یہ خزانہ، یہ دولت چاہیے اور یہ مجھے دیں بس، آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، مجھے چھوڑنا ایمان ہو کر کے مسجد چھوڑنا نہیں، نماز نہیں چھوڑنا، سنتیں نہیں چھوڑنا، شریعت کی پابندی نہیں چھوڑنا، اور گناہوں سے رشتہ نہیں جوڑنا. گناہ کو، جو گناہ ہے ان کو 1 2 3 3 طلاق، اب اس کے قریب نہیں جانا اپنے کو انشاءاللہ الکریم. یہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے. دل ول بھی تو جاری ہونا چاہیے نا کوئی تھوڑا بہت، نہیں؟ دل بھی جاری کرنے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں بھائی، اب سب کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کہ دل جاری، اور اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں دل جاری کر رہے ہوتے ہیں تمہارا. لیکن میں تو یہ لوگ کہیں جانا نہیں، وہ دل جاری ہو گیا، کہیں کندھا جاری ہو جائے گا، تو کہیں اور کچھ جاری میں بہن آ جائے گی. تو یہ دعوت اسلامی جو رواں رواں جاری کر رہی ہے ہمارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ قضا نمازوں سے متعلق سوالات ہیں. یہ ارشاد فرمائیے، مصروفیات زیادہ ہوں تو کیا ایک دن کی نمازیں رات میں گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں؟ پورے دن کی نماز ہے، مصروفیت بہت ہوتی ہے. تو نماز کو بھی مصروفیت ہی سمجھا جائے کہ یہ ایسی مصروفیت ہے جو ساری مصروفیتوں پر حاوی ہے. دوسری جو ڈیوٹیاں ہیں، تو نماز کی تو ڈیوٹی ہے نا ہماری. جیسے بعض وہ پولیس والے جو نا کہتے ہیں ڈیوٹی پہلا فرض ہے، ان کی غلط فہمی ہوتی ہے. نماز پہلا فرض ہے، ڈیوٹی پہلا فرض نہیں ہے. ڈیوٹی، یہ پولیس کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ دولت نے. انڈرسٹوڈ ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے اس لیے اس کی ڈیوٹی ہے. اور نماز کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ میرے رب نے. تو رب کی ڈیوٹی پہلے یا دولت کی ڈیوٹی پہلے؟ اصلاح کر لو. تو الحمدللہ ہم رب کی عطا کردہ ڈیوٹی کو ہی سب سے پہلے سمجھیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، اور فرصت جب دیگر کاموں کے لیے نکالتے ہیں تو نماز کے لیے تو یوں سمجھے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. نماز فرسٹ ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے. یعنی مصروفیت ہو یا جو بھی ہو، نماز اس کے وقت پہ پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے. بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے غالباً لکھا ہے کہ اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا بندہ اور اس کے ہاتھ کو تختہ، لکڑی کا جیسے تختہ لگ گیا ہاتھ اس کے، اور وہ تختے پر بیٹھ گیا، اب یہ ہوش و حواس قائم ہے، اس کو نماز کے اوقات جیسے ہوش قائم ہے، نماز فرض ہے، اس کو پتہ ہے، تو یہ ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے نماز قضا نہیں کرے گا. اس تختے پر بھی ڈوبتے ڈوبتے بھی نماز اس کو معاف نہیں ہے، نماز پڑھے گا. یہ خلاصہ کر کے میں نے وہ آپ کو عرض کیا. یوں مطلب نماز تو اس طرح بھی معاف نہیں ہے، ڈوبتے ڈوبتے بھی. نماز یعنی وہ اسٹیکر آپ نے دیکھا، نماز کو مت کہو کہ میں مصروف ہوں، مصروفیت کو کہو کہ یہ نماز کا وقت ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. قضا نماز کیا مکروہ وقت پڑھ سکتے ہیں؟ مکروہ وقت سے مراد کیا؟ کون سا مکروہ؟ ایک تو 3 اوقات ایسے نا، جیسے ابھی سورج، ابھی عصر کا ٹائم ہے، تو غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں ادا آج کی عصر کی نہیں پڑھی تو پڑھ سکتا ہے، وہی اس عصر کی. اور اگر بلا وجہ اتنا لیٹ کیا تو گناہ گار بھی ہے، لیکن پڑھ لے ورنہ قضا ہی ہو جائے گی. اور اگر کوئی مجبوری ہے کہ لیٹ ہو گیا ہے، واقعی وہ مجبوری جہاں بھی کہا جائے تو مجبوری اس کو کہتے ہیں. تو شریعت مجبوری تسلیم کرے. ہماری گھر کی مجبوری نہیں کہ موڈ نہیں تھا، سستی ہو رہی تھی، یار مجبوری ہے، طبیعت تھوڑی سستی، یہ ہماری مجبوریاں نہیں. شریعت جس کو مجبوری تسلیم کرے وہ مجبوری، تو پھر یہ کہ گناہ گار نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو ان دو. اچھا دوسرا وقت ہے کہ فجر، سورج کی جب پہلی کرن نکلی، سورج طلوع ہوا، اس سے لے کر 20 سے 25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہی ہے. 20 منٹ کے اندر اندر جو مکروہ وقت ہے اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی سی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں پڑھ سکتے.
اور تیسرا یہ کہ سورج نصف النہار شری جس کو عام طور پر زوال کہتے ہیں، سورج سر پہ آتا ہے، تو اس کی کوئی عموماً پون گھنٹے کے آس پاس ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو اپنی قضا نمازیں نہ پڑھے اس کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ جس پر واجب ہے اس پر تو فوراً قضا نمازیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب اگر تاخیر کرتا ہے تو یہ تاخیر کا گناہ کر رہا ہے، قضا جس پر فرض باقی ہے، اس لیے وہ کام کاج جو ضروری ہوتا ہے، کھانا پینا سونا وغیرہ، وہ تو انسان اس پہ تو کمپرومائز کیسے کرے گا، تو ان چیزوں کے علاوہ جو وقت ملتا ہے اور اس میں نمازیں پڑھا کرے تو بہت وقت ملتا ہے۔ ڈیوٹی بھی لیتے اگر کتنی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، 16 گھنٹے آپ کے پاس ہے، سونا کتنا ہے، سو کے کتنا سوئے گا، تو جو اس کی ضرورت کی نیند ہے وہ بھی پوری کر لے، کتنی دیر تک کھائے گا بھائی، جو چند گھنٹے اس کو مل سکتے ہیں نکالنا چاہے تو قضا کرتا رہے۔ قضا نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، قضا نماز شرعی عذر نہ ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ قضا نماز زیادہ ہو تو کیا جلدی جلدی پڑھنے کی اجازت ہے؟ جلدی یہ کہ قضا عمری میں کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، یہ 3 کے بدلے 1 بار پڑھ لیں۔ التحیات کے بعد درود ابراہیم کے بجائے صلی اللہ علی محمد کہہ لے، اب سلام پھر دعا بھی اگر نہ پڑھنا چاہے، جلدی ہے نہیں پڑھتے تو اس میں اپنے قضاء عمری میں یہ رعایتیں ہیں۔ اس دعائے قنوت کی جگہ رب اغفر لی کہہ لے، فرض کی تیسری چوتھی اور مغرب کی تیسری میں سورۃ الفاتحہ کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے۔ جس وقت کی جو نماز قضا ہوئی کیا اسی وقت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ اپنے اب اس قضا عمری ہے کسی کی تو وہ حساب لگا لے اپنے، کہ مثال کے طور پر 10 سال کی قضا ہے کسی پر، 10 سال کی قضا میں وہ چاہے تو 10 سال کی فجریں پڑھ لے، پہلے 10 سال کی ظہر پڑھ لے، اس طرح پڑھتا رہے، یا پھر یہ کہ 5 کر کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء فجر اور وطر بھی پڑھنے ہوتے ہیں، عشاء کے فرض اور وطر یہ سب قضا ہے، تو اس طرح یا تو یوں پہلے ساری فجریں ظہریں عصر یوں پڑھے، یا پھر یوں 5 لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس نماز کو قضا کر رہا ہے اسی نماز میں جب فجر ہی میں فجر قضا ہو سکتی ہے، ظہر ہی میں ظہر قضا ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جمعہ عید یا تراویح چھوٹ گئی نہیں پڑھی تو اب کیا کریں؟ جمعہ چھوٹا تو اس کی تو ظہر اگر پڑھی نہیں، بالکل وقت بھی چلا گیا تو ظہر قضا کرنی ہوگی، جان بوجھ کر چھوڑا توبہ بھی کرنی ہوگی، اور عید اور تراویح ان کا وقت اگر چلا گیا تو ان کی کوئی قضا نہیں ہے، جان بوجھ کر چھوڑا تو ہے، تو عید تو واجب ہے، گناہ گار ہوا، تراویح برا کیا چھوڑا تو عادت کہیں چھوڑی مطلب تو پھر تو گناہ گار بھی ہے۔ سنتوں کی قضا کرنا ضروری ہے؟ سنت چھوٹ گئی کسی کی جی، تو اب اس کی قضا نہیں ہے۔ فجر کی سنتوں کی یہ ہے کہ وہی نصف النہار سورج سر پر سیدھ میں آئے، اس سے پہلے اور یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر سورج سر پر آئے، اس پورے پیریڈ میں چاہے تو فجر کی سنت چھٹی ہے تو پڑھ لے، یہ مستحب ہے، نہیں پڑھے تو اب یہ کہ واجب نہیں ہے، اس پر پڑھ لینی چاہیے۔ آپ نے وطر فرمایا تو اس کے علاوہ بتا یہ لفظ قضا ہے، کیا قضا کرے گا فجر کی سنت ہے؟ اچھا، آپ نے وطر کا فرمایا تو اس کے علاوہ کون کون سی نمازیں جن کی قضا ضروری ہے؟ وہی 5 نمازیں، 4 فرض اور 1 وطر، کل یعنی 6، ان مانو 6 بنیں گی روز کی،
لیکن یہ وطر کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، یہ عشاء میں ہی، عشاء کی نماز کا حصہ ہی ہے، کیونکہ 5 نمازیں قضا کرنی ہے مع وطر. ٹوٹل 20 رکعتیں ہوں گے روز کی. جی ہاں، روز کی 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں جن کو قضاء عمری کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں. کیا کام زیادہ ہونے کی صورت میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لیں؟ بہت مصروف ہے، ظہر نہیں پڑھی تو عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لی. قضا کا گناہ ملے گا. قضا نماز کی جگہ کو فدیہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، اتنے جی نہیں دے سکتے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر منہ میں چھالا بنا ہو اور وہ پھٹ جائے، اس کا ذائقہ خلق میں محسوس ہو، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ منہ میں چھالا ہو اور اس کا ذائقہ منہ میں حلق سے چلا جائے، کوئی مواد گیا اس کا منہ سے چھالے میں سے نکلا ہو، اگر مواد اندر بہ گیا روزہ تو ٹوٹ جائے گا. پیپ نکلا، خون نکلا، اور اس کو بچانا بھی ہے، ویسے بھی روزہ نہ ہو تب بھی بچانا ہے، وہ ناپاک بھی ہوگا نا، پھر وہ غلبہ غلبہ اور اس کے مسائل کے ساتھ ہوگا. جی ہاں، بچنا تو ہوگا. اور روزہ تو حلق میں اگر مزہ محسوس ہو رہا ہے اس کا، یہ جو خون پیپ جو نکل رہا ہے اس کا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، وہ جو درود شریف کا میں نے عرض کیا کہ وہ تشہد میں نہ تحیہ تو پوری پڑھ کے جو قضا عمری میں درود شریف پڑھے گا تو اللہم صلی علی محمد میں نے کہا تھا نا. اچھا، تو اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ لکھا ہوا ہے. درود شریف اس طرح پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آلہ. اچھا، رب اغفر لی بھی 3 بار پڑھنے کا لکھا ہے. تو دعائے وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے. 1 بار سے بھی کام چل جائے گا، 3 بار کہے گا تو زیادہ بہتر ہے. سوال آیا ہے، یا سیدی کیا چھوٹے بچے کی ہر ضد پوری کرنی چاہیے؟ بچہ غلط چیز پر ضد کرے تو اس سے مار کر ڈانٹ کر چپ کروانا چاہیے، کیا کریں؟ بچہ تو ایک ضد اس کی پوری کریں گے تو 2 ضدیں دوسری تیار ہوں گی. اس لیے اس کی تربیت تو یہ کہ صحیح بات پر بھی وہ ضد کرے نا تو اس کو عادت بنائی جائے کہ اس کی ضد پوری نہ کی جائے، جبکہ کوئی نقصان والی صورت نہ ہو. اور مار پیٹ کی تو بہرحال میں فیور میں نہیں ہوں، مارا نہ جائے بچے کو، بلکہ شدید مارنا جیسے نشان پڑ گیا تو یہ تو شرعاً بھی جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ بچے کو بھی نہ سننے کی عادت بنانی چاہیے، ورنہ بچے کے بگڑنے کا اندیشہ. جی ہاں، جی ہاں، بچہ تو ہر چیز مانگتا ہے، 1 2 تو 10 چیزیں اور مانگے گا. یہ موقع کی مناسبت سے اب بھوک لگی اور کھانا مانگ رہا ہے اور آپ بولو اسے پوری نہیں کروں تو کھانا تو کھلانا پڑے گا. پانی مانگ رہا ہے، پانی بھی پلانا ہوگا. اب کھانے میں کچھ ایسا آئٹم مانگ رہا ہے کہ جو اس کو دینا مناسب نہیں ہے یا نقصان دہ ہے تو پھر نہیں مانی جائے گی. ہاں، ٹافی مانگ رہا ہے تو نہ دی جائے، یوں چپس مانگ رہا ہے تو نہ دیا جائے. یہ تو ڈھیر رکھا ہے نا گھر میں. اچھا، پھر اب یہ کہ آپ کے نصیب ہو گیا کہ بچے کے منہ میں کبھی چھالے پڑتے ہوں گے، کبھی پیٹ جاری ہو جاتا ہوگا، تو کبھی بخار چڑھ جاتا ہوگا، کبھی کھانستا رہتا ہوگا، تو بچہ تو یہ کرے گا. پھر آپ ٹافیاں کھلاؤ گے، چپس کھلاؤ گے، بچ نہیں سکتے. ہاں، اس سے واقعی بچ نہیں سکتے. بچے کی مین خوراک ہے، مانتے نہیں ہو. بھوک ہی نہیں لگتی. بچہ کو یوں شکایت ہے، بچہ کھاتا نہیں ہے، کھائے گا کہاں سے؟ ٹافیاں کھا کے بھوک تو مر جاتی ہے. چپس کھا کر، یہ چپس کے بھی طرح طرح کے آئل ہوتے ہیں، وہ گلی سے نہیں، مطلب کوالٹی جو ہے نا، یہ کوالٹی کا دعویٰ کرے تو بھی اپنے کو یہ چیزیں جہاں تک ممکن ہو، میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بہت بڑا ٹاسک دے رہا ہوں کو، یہ نہیں مانتے بچے.
اب بچے کی بات الگ ہے، باپ بھی کھا رہا ہوتا ہے، ماں بھی کھا رہی ہوتی ہے. کافی ایسی چیزیں کہ بچپن سے وہ ایسی اس کی چاٹ لگ جاتی کہ شاید بڈھے بھی کھاتے ہوں گے. سب کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر بھی تو دعا کرتے ہوں گے نا کہ اللہ ہماری روزی میں برکت دے. یہ پہنچ جاتے ہوں گے ڈاکٹر کے پاس. جتنا ہو سکے بڑے بھی بچے اور بچوں کو بھی بچائیں جہاں تک ممکن ہو. ہم لوگ تو تحفے میں بھی یہ چیزیں دیتے ہیں دوسرے بچے، یعنی کہ جیسے میرا ذہن یہ ہے، ہمارا ذہن ہے کہ بچے کو نہ کھلایا جائے. ہمارے لیے ہم یوں پھنستے، ہم خریدتے نہیں ہیں، ہم پھنس جاتے. اس نے تحفہ دے دیا، اس نے تحفہ دے دیا، تو ہم پھر بھی اپنی ملک کرواتے ہیں کہ بھائی اس کے باپ کے ملک کر دو تاکہ اس کو بچے کو نہ کھلانا پڑے. سب بعض ہماری اکا دکا دے بھی دیا بچے کو، یعنی کہ وہ جو جی بھر کے جتنا چاہے کلی اختیارات کے ساتھ ہم نہیں کھانے دیتے بچے کو، کہ بچے کی صحت ہم کو اچھی لگتی ہے. آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی صحیح کریں. یہ کہہ رہے کہ اگر گھر میں نفرتیں ہوں تو کسی نے یا ربی موسیٰ یا رب کلیم پڑھنے کا بتایا ہے، یہ کس طرح کتنا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یہ پڑھنا ہے، یہ بے شمار بار پڑھنا ہے. جب بھی کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو، بیمار اچھا نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، بچہ گم ہو گیا، بندہ گم ہو گیا ہے، یہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. یا رب موسیٰ یا رب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. تو ذرا پڑھا دینا، بازو کا کام ہو بھی. یا ناظرین بھی پڑھ لیں، ناظرین بھی پڑھ لیں، حاضرین بھی پڑھ لیں. یا رب موسیٰ یا رب کلیم. یا رب موسیٰ یا رب کلیم. یہ کریم بھی صحیح ہے لیکن یہاں ہے کلیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم. یہ ایک نبی کی برکتوں سے، اور یہ پکارا تو اللہ کو ہی جا رہا ہے. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ یا رب کلیم یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں چونکہ تعداد تو ہے نہیں تو آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ صحیح پڑھ سکے. تعداد پوری ہو جائے ایسا نہیں ہے، کیوں آہستہ آہستہ پڑھتے رہے. کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، مدینے جانا ہے، پڑھ لیا کریں، اور کیا پڑھتے رہے، اللہ کرے گا مدینے کا راستہ بھی کھل جائے گا. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اللہ غیب سے راستہ کر دے گا آپ کا. حضور کسی صلی اللہ تعالی علی محمد، حضور کسی سید صاحب کو زکوٰۃ دے دی، پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا کہ تو سید صاحب تھے، کیا کریں؟ تحریک کی تھی. اگر غور کیا تھا کہ یہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں یا نہیں ہے، سید کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ عام طور پر ان کو مسکین سمجھ کر، زکوٰۃ کا حقدار سمجھ کر، غور کر کے دے دیا تو ہو گئی. غور نہیں کیا تھا اور اٹھا کے دے دی تھی، اب یہ کہ دینی پڑے گی. زکوٰۃ نہ ہوئی دوبارہ پلے سے دینی پڑے گی. ان سے لے سکتے ہیں. اب لینا تو ایک سید کو بڑا آزمائش میں ڈالنا ہے. اصل میں جیسے کہ زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہوتا، نہیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو یہ کہہ کر ہی نہ دیا ہو کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا کسی کو بھی یہ سوچ کر یوں دے دیا ہو زکوٰۃ مستحق ہے تو دے دیا. اب نہ ان کو پتہ کہ مجھے زکوٰۃ ملی، کیونکہ اگر وہ سید ہیں، اگر ان کو پتہ ہوگا کہ یہ زکوٰۃ ہے تو شاید وہی منع کر دیتے کہ میں سید ہوں، میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا. بس اللہ پتہ ہو. ہاں، تو اب ایسی صورت میں ان سے واپس لینا، واپس لینے کا تو مطلب پتہ نہیں ہے مجھے کہ وہ دے دی، مالک بنا دیا ہے. گرچہ زکوٰۃ نہیں ہوئی لیکن ان کو تو ان کی دانش میں تو مالک بنا دیا نا. مالک دیتے وقت بھی ذرا مالک بنانا شرط ہے زکوٰۃ دینے میں. مالک تو بنا دیا تھا، اب لینا اگر کوئی مسئلہ نکلتا ہے تو ٹھیک ہے. میرا میرے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ایک تو رقطے کی صورت ہے کہ راستے سے کوئی چیز ملی اور پھر اٹھا لی،
لیکن آج میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مارکیٹ گیا تو میری بائک پہ کسی نے چھری رکھ دی. اب میں جب گھر پہنچا ہوں تو وہ چھری بائک سے نیچے گری. اب میں نے وہ چھری واپس مارکیٹ جا کے، اور مجھے غالب گمان ہوا کہ یہ ٹھیلے والے کی ہے، تو میں نے اس ٹھیلے پہ رکھ دی. تو کیا میں نے درست کیا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. چھری غالب گمان ہوا اور آپ نے رکھ دی، اس کو پوچھا بھی نہیں، یہ تو گڑبڑ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن پوچھ لیتے کہ یہ، اور وہ کہتا کہ ہاں میری ہے، اور آپ مطمئن ہوتے کہ ہاں دے دی، تب تو ٹھیک تھا. یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ اس ٹھیلے والے سے کہیں کہ میں نے یہ چھری رکھی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو وہ تو بولے گا کہ میری ہے. تو یوں مطلب قرینہ شاید بن جائے گا کہ وہ چھری اس کی، اور پھر آپ بتا دیں گے اصل حقیقت یہ چھری کی. ورنہ یہ کیا ہے، یہ لقطہ ہے جو یہ اس طرح آپ کی گاڑی میں آپ کو برآمد ہوا ہے. لقطے والے جو اس کے احکام ہے کہ مالک کو تلاشے، مالک نہ ملے، امید ختم ہو جائے مالک ملنے کی. اب یہ کہ اس کو خود فقیر ہے تو رکھ سکتا ہے، یا دوسرے فقیر کو دے دے، یا کسی بھی مدرسے مسجد کے چندے میں بھی اس کو دے سکتا ہے. ہاں نیت یہ تو اٹھائے بھی نہیں تھا، اٹھانے پر بھی ہے کہ مالک کی نیت سے اٹھائی ہو تو چندے میں پھر یہ کہ نہیں دے سکتا. اے مالک کی نیت سے اٹھائی ہو، مالک کو میں دے دوں گا، مجھے ملی یہ چیز، تو پھر چندے میں دینے کی صورت ہے. ورنہ اگر اپنے لیے اٹھائی تو غاصب ہے. جس طرح ڈاکو چھینتا ہے نا تو غصب کہلاتا ہے، یہ بھی ایک غصب کی صورت ہے کہ لقطہ اس لیے اٹھایا کہ واہ بھائی واہ مجھے مل گیا مال غنیمت، لے لیا. اب ندامت ہوئی کہ وہ تو میں نے غلطی کی، مجھے نہیں لینا چاہیے، لیکن اب اٹھایا چونکہ اپنے لیے تھا. تو اب یہ کہ توبہ بھی کرے اور اس کے مالک کو تلاش کرے. اب اگر امید نہیں رہتی کہ مالک مل ہی نہیں رہا، اب کرے کیا اس کا؟ اب کسی شرعی فقیر کو، جس کو شرعن جیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو ایسے فقیر کو دے دے، مالک بنا دے اس کو. تو گھر میں اب بھی اگر اس کا اصل نقطے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی اصل مالک مل گیا، اور اس نے اگر وہ فقیر کو دینے کا بول دیا، آپ نے کہا تو کوئی بات نہیں، چلو تو ٹھیک، ورنہ اس کو دینا پڑے گا مالک کو. گھر میں کوئی سی تقریب ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، اب ہال میں ہے یا گھر میں ہے، 500,000 لوگ آ جاتے ہیں، محفل ہو یا کسی بھی قسم کی ہو. اب جیسے اپنی یہ چادریں تو بعض اوقات ایک ہی جیسی چادریں ہوتی ہیں، یا کوئی اسلامی بہنوں کا ہو جاتا ہے تو پھر ایک ہی طرح کا کوئی کالے کلر کا اسکارف ہوتا ہے، یا کالے کلر کا کوئی کپڑا رہ جاتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز رہ بچوں گئی. کے اسکارف تو رہ جاتے ہوں گے. ہاں یہ رہ جاتے ہیں، کوئی کسی کا رومال رہ گیا. تو اب یہ 500 700 ہزار لوگ جو دعوت میں آئے یہ چلے گئے، اور اب جب ہم نے گھر یا ہال کا سب نکلتے لگے تو پتہ چلا بھائی یہ 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں. تو کیا یہ جتنوں کو دعوت دی تھی، جتنے لوگ آئے تھے، اب اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی آئے ہو جن کو ہم نے دعوت نہ دی ہو اور وہی بھول کے چلا گیا ہو. تو اب ایسی چیزیں جن کے گھروں میں رہ گئی ہیں، اور ان کو بھی کہ 2 4 5 مہینے گزر گئے، اور اب کیا کریں، مطلب کہ ڈھونڈنا ضروری تھا. اب حال جو ہے میرے جال، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ حال چھوڑ کے تو چلے جائیں گے بندے. مہمان تو اب حال والے کا بے حال ہوگا جو بھی ہوگا، تو اب وہ اس کے اوپر وہ نقطے سارے بھگتانے اس کو ہوں گے، ظاہر ہے کہ جس کے جو ہے رہ جاتی مسائل تو ہے. ہاں رہ جاتی ہے چیز. اور یہ گھر میں کیا تو پھر بھی بعض اوقات تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مہمان آئے تھے تو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون آیا تھا، شاید کچھ سہولت ہو گیا، ہر ایک کو پھر پوچھتا رہے کہ پوچھنا پڑے گا. معلوم تو کر رہا ہوں، دینا تو ہوگا نا، واٹس اپ کر دیا جو بھی کرے کہ آپ کی یہ ہم کو ملی ہے، آپ کی ہے، یا کوئی چیز بھول گئے، یا بچی کا اسکارف آپ کا رہ گیا وغیرہ، یہ معلومات کریں. اب یہ کہ بڑی محفل کی ہے، اور محفل نعت میں عام طور پہ وہ مہمان فکس نہیں ہوتے، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں. تو اسی صورت میں ہے کہ اگر اپنے طور پہ کوشش کرے، جن جن کو جانتا ہے، جیسے پوچھا آپ کا ہے، آپ کا ہے، کوئی مالک بن نہیں رہا، اور جو باقیوں کو جانتا نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے پہنچانے کی، اور یہ کہ امید
نہیں رہی کہ اس کا کوئی مالک ملے تو یہ کہ وہی کہ فقیر کو دے یا پھر مسجد وغیرہ میں دے دے, مدرسے میں دے دے, یہ مطلب یا خود فقیر ہے تو خود رکھ لے. یہ صورت لقطہ ہے, بہت آزمائش ہے. گھر میں لوگ جمع کرنا یہ بھی آزمائش ہے. مجھے پرانی کتابیں, پرانی ڈائریاں اب تک مل رہی ہیں مجھے. میری طبیعت ہے استاد کہ اب کروں کیا, میں ڈھونڈتا ہوں بندے کا نام. کبھی نام ملتا ہے, فون نمبر ملتا ہے, یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ نمبر پر اب وہ نہیں ہے یا بندہ ہی فوت ہو گیا ہے, یا پھر یہ کہ ابھی بیچ میں ایک ڈائری میں نے اسلائی بھائی ہیں ایک میرے مخصوص ہے اس کام میں, بیچارے تعاون کرتے ہیں, ڈھونڈ دیتے, تو ان کو بھیجا. تو اس نے مجھے کہا کہ 6 سال پہلے آپ نے مجھے یہ کام سونپا تھا اور وہ ہو گیا تو اس نے آپ کو گفٹ کر دی تھی, میں بھول گیا تھا. تو پھر میرے ہاتھ میں ہی ڈائری, اب بہت ساری کتابیں ہو رہے تو کبھی کوئی ہاتھ میں آ جاتا ہے ایسا, تو یوں مطلب پریشان ہوتا کہ میں کروں کیا. تو میں اس کی وہ بناتا ہوں تصویر, نمبر وغیرہ, فون نمبر لکھا ہو تو یا نام لکھا ہو اس کا, تو یہ پھر وہ کوئی مجھے تحفہ دے دیتا ہے یا لے لیتا ہے واپس تو ٹھیک, نہیں تو پھر میں اپنا لکھ دیتا ہوں کہ بھئی ہے الیاس قادری کی ہے کر کے, تاکہ میرے بعد والوں کو بھی تشویش نہ ہو, پریشانی نہ ہو. تو یوں تو اس میں لکھنا بھول گیا ہوں گا میں, تو یوں مطلب یہ شاید 6 سال کا وقفہ ہو گیا تھا اس کو. اس مالک نے پہلے مالک سے رجوع ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے الیاس بھلے رکھ لے. یا بعض اوقات دیتا مجھے تحفہ دیتے ہیں لوگ, کتابیں, ڈائریاں, تو اپنا نام لکھ کے بھی شاید دے دیتے تھے. تو یوں بھی پھر اب بعد میں ملا تو تشویش کا, اب کیا ہوگا. آپ کا بھی تو فتاوی رضویہ میرے پاس نکلا تھا, پھر آپ کو ملا نا, نام ان کا لکھا ہوا, ان کی رائٹنگ پہچانتا ہوں. یہ ہونا مطلب امانت ہے, کسی کی چیز کی لقطہ ہے. آزمائش تو ہوتی ہے, ذہن بھی مطلب کوفت ہوتی ہے, شیطان سستی بہت دلاتا ہے, یار کہاں ڈھونڈے گے, یار یہ کہاں, یار ٹینشن ہو جاتا ہے کہ اپنے پاس کسی کی چیز رہ گئی ہے, ٹینشن ہو جاتا ہے کسی کی چیز رہ گئی ہے, اب اس کو لوٹائیں کیسے, یہ بھی پریشانی. اس کا ثواب ملے گا حضور, یہ جو بالکل ثواب کا کام ہے, شریعت پر عمل کرتے ہوئے اگر کرے گا اللہ کی رضا کے لیے. اب مجھے تو کتابوں اور ڈائریوں کا بڑا تجربہ ہے. اب میرے پاس تو اسی طرح کے عیسائی بھائی آتے ہیں نا, کبھی ڈائری بھول جائیں, کبھی بیچارے کتاب بھول جائیں گے. اب ڈھونڈو, کام سونپ جاتے ہیں مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان غوث پاک. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. میٹھے میٹھے اسلام بھی مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں, اور مرید بنانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, توبہ و استغفار روز نماز کی طرح عبادت ہے. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بنا لیں اور توبہ بھی کروا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی,
वायदा खिलाफी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और खानदानी आलीशान कादिरिया रज़विया की बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब। दर्द अपना देस कदर या रब दर्द अपना दे इस कदर या रब दर्द अपना दे इस कदर या रब ना पड़े चैन उम्र भर या रब ना पड़े चैन उम्र भर या रब ना पड़े चैन उम्र भर या रब। मेरे कुसूर पर तू ना जा मेरे कुसूर पर तू ना जा अपनी रहमत पे कर नज़र या रब अपनी रहमत पे कर नज़र अपनी रहमत पे कर नज़र या रब। बिरद मेरा हो तेरा पाए पा बिरद मेरा हो तेरा पाए पा जब के दुनिया से हो सफर या रब जब के दुनिया से हो सफर या रब जब के दुनिया से हो सफर या रब। जान निकले तो इस तरह निकले तेरे दर पर हो मेरा सर या रब। कब्र में और कब्र में और जाकनी केवा कब्र में और जाकनी केवा जब वो हालत मेरी दिगर या
जब हालत मेरी दीगर या रब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक खुशियां बिखेरता हुआ तशरीफ ले आया। हाय अफसोस हमने गफलत में इसके दिन गुजारे और आज 24वां रोजा उसकी भी चंद घड़ियां चंद मिनट रह गए। ऐ अल्लाह पाक सारा ही वक्त गफलत में गुजर गया, कुछ भी नहीं हो सका। इलाहुल आलमीन जिनको तूने कबूल किया उनके सदके हमें भी मकबूल कर दे। ऐ अल्लाह पाक जिनकी नमाजें जिनके रोजे जिनकी तरावी कबूल हुई उन्हीं का सदका हमारे भी ये टूटे फूटे अमाल कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन न जाने कितनों की करोड़ों की मगफिरत हो गई माह रमजान में। हदीसों के अंदर जो हमने पढ़ा है, ऐ अल्लाह पाक के रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगार जहन्नम से आजाद होते हैं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होता था। अल्लाह पाक जितने ये बख्शे गए न जाने कितने करोड़ बख्शे गए होंगे, हमारा क्या बना हम नहीं जानते। इलाहुल आलमीन बख्शे हुओं का सदका हमारी भी बख्शिश हो जाए। या अल्लाह पाक जहन्नम से जो आजाद हुए हमें भी उन्हीं के सदके में जहन्नम से आजादी अता फरमा। ना ठिकाना मेरा लगेगा कहीं, ना ठिकाना मेरा लगेगा कहीं। तूने छोड़ा मुझे अगर या रब, तूने छोड़ा मुझे अगर या रब। इलाहुल आलमीन तूने अगर अपने दर से दूर कर दिया तो हम किसके दरवाजे पर जाएंगे। ऐ अल्लाह पाक हमें मगफिरत की खैरात से महरूम न फरमाना। ऐ अल्लाह पाक हमें जरूर जहन्नम से आजादी अता फरमाना। मौलाए करीम हमारी बेहिसाब मगफिरत हो जाए, हमारे माँ बाप की मगफिरत हो जाए, हमारे बाल बच्चे भी बख्शे जाएं। या अल्लाह पाक हमारे खानदान वाले हमारे पड़ोसी बख्शे जाएं। या अल्लाह पाक हर दावत इस्लामी वाले और वाली की बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। इलाहुल आलमीन सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। इलाही रह गए रमज़ान के आखिरी रोजे, इलाही रह गए रमज़ान के आखिरी रोजे। रिहाई ना रे जहन्नम से वो अता या रब। रिहाई ना रे जहन्नम से वो
نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے غم عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب عذاب نار سے غم سب کو بھی بچا یا رب۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، یا اللہ پاک پریشان حال خوشحال ہو جائیں، یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کے حقوق ملے، یا اللہ پاک سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں۔ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک ماہ رمضان شریف کی 25ویں رات شروع ہو گئی، ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو، یا اللہ ہمیں قدر دان کر دے، مولا کریم ہماری بے حساب بخشش کر دے، یا اللہ پاک جہنم سے آزادی دے دے، یا اللہ پاک جہنم سے آزادی دے دے، یا اللہ پاک جہنم سے آزادی دے دے، مولا کریم برے خاتمے سے بچا، یا اللہ پاک برے خاتمے سے بچا، یا اللہ پاک برے خاتمے سے بچا، یا اللہ پاک ایمان پر سلامتی کی مہر لگا دے، مولا ہمارے ایمان پر سلامتی کی مہر لگا دے، مولا کریم ایمان پر سلامتی کی مہر لگا دے، اے میرے مالک جنت ہمارا مقدر کر دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا لے، یا اللہ پاک ہمیں حج نصیب کر دے، میٹھا مدینہ دکھا دے، یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد ملے، بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ ملے، بیٹیوں کے طلبگار بیٹیوں سے، بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے مشرف ہوں، یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، یا اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر ہو جائے، سب پر کرم ہو جائے، ساری امت بخشی جائے، یا اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت ہو، عالم اسلام کی حفاظت ہو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو، یا اللہ پاک سارے مسلمان ایک اور نیک ہو جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا بے کمائی۔ شمار جرم دیتا ہوں واسطہ شاہ حجاز کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرة